اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب پاکستان کو ایک بوند بھی پانی نہیں جائے گا۔ جی ہاں، وزیر داخلہ گرہ منتری امیت شاہ کی رہائش پر میراتھن میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں اس بات پر مہر لگا دی گئی کہ پاکستان کو ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف کئی سخت قدم اٹھائے گئے ہیں۔ پہلگام حملے نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی ہے، اور وہ مستقبل قریب میں اب ختم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کئی سخت قدم اٹھائے ہیں، جن میں سے ایک قدم یہ بھی ہے کہ سندھ آبی معاہدے کی معطلی، یعنی سندھ کا جو واٹر ایگریمنٹ ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ ہوئی، جس میں سندھ آبی معاہدے کو ملتوی کرنے کے فیصلے پر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی اب پاکستان ایک بوند بھی پانی نہیں جائے گا۔ ناظرین، گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن پہلگام حملے کو لے کر پورے ہندوستان میں، ہندوستان کی تمام مساجد میں باقاعدہ پہلگام حملے کے خلاف زبردست انداز میں احتجاج کیا گیا، اور اس حملے کو اسلام، قرآن کے خلاف بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ اسلام اور قرآن، دین اور مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ آتنکوادی حملہ ہے، اور یہ حملہ کرنے والے اور بے قصوروں کو مارنے والے یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، اور یہ جہنمی ہیں، یہ نرک میں جائے گے۔ آتنکوادی حملے کی اجازت کوئی بھی دھرم کسی بے قصور کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام مسجدوں سے تمام علماء کرام نے پہلگام میں ہوئے آتنکوادی حملے کی نندا کی، مذمت کی، اور زبردست انداز میں اس کے خلاف آواز اٹھائی اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ گزشتہ کل میں نے بھی جہاں جمعہ پڑھایا، الحمدللہ پاکستان کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور پہلگام حملے کے خلاف زوردار آواز اٹھائی گئی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا کہ صرف پاکستان مرد آباد کہہ کے کام نہیں چلے گا، بلکہ اصل مجرم کون ہے اور یہ سازش کس کی ہے اور کیا ہے، اس کا پتہ لگایا جائے۔ ممبئی میں بھی زبردست احتجاج ہوا۔ رضا اکیڈمی نے مینارہ مسجد،
बायकल्ला में सुन्नी मुस्लिम फेडरेशन, बेंडी बाजार में एनसीपी अकलियती शोबा अजीत पवार, चीता कैंप पायली पाड़ा और मेरा भाईंदर में भी मुजाहरा हुआ। नाज़रीन, बड़ी खबर भी आ रही है कश्मीर से। जी हाँ, कश्मीरियत क्या है, कश्मीरियत की सच्ची तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि गोदी मीडिया ने मुसलमान और हिंदुओं में नफरत पैदा करने की कोशिश की, मगर कश्मीरियों ने दहशतगर्दों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा और जितने सयाह टूरिस्ट थे कश्मीरी अवाम ने उनकी जबरदस्त खिदमत की। उनको कांधों पर बिठा बिठा कर और अपनी सवारियों पर बिठा बिठा कर उन्हें बाकायदा हॉस्पिटल पहुंचाया और दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के मुंह पर कश्मीरियों ने तमाचा मारा। कश्मीरी अवाम ने गोलियों के दरमियान टूरिस्ट की मदद के लिए जो दिलेरी और बहादुरी दिखाई है वो लाजवाब है। अब पूरे कश्मीर में बाकायदा इस आतंकवादी हमले के खिलाफ एहतजाज भी हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं और बताया गया है कि कश्मीर को और मुसलमानों को बदनाम करने की ये एक नापाक साजिश है। बल्कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साजिश का अल्लाह करे कि सही में पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। नाज़रीन, एक बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र की आ रही है। जी हाँ, कॉमेडियन कुणाल कामरा बड़ा फेमस नाम हो गया है जब से उन्होंने एकनाथ शिंदे पर गाना गाया और बोल बोले। उसके बाद जो हंगामा हुआ तो कॉमेडियन कुणाल कामरा, जिसको हम भी नहीं जानते थे, पूरा हिंदुस्तान जानने लगा। अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के कुछ लोगों ने कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की और उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाला, मगर खबर आ रही है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को कोर्ट ने बड़ी राहत दी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। एकनाथ शिंदे पर तबसरा मामले को लेकर यह बड़ी खबर आई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी, कांग्रेस के दबंग नेता और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में जो लोग जख्मी हुए हैं, राहुल गांधी ने जाकर हॉस्पिटल में पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की, उनकी खैर खैरियत, उनकी इयादत की और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल पर कि तमाम आर्मी कहाँ गई थी, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट उस वक्त कहाँ गया था कि आतंकवादी एकदम आराम से हमले करते रहे, नाम पूछ पूछ कर मारते रहे, पैंट खोल कर देखते रहे। तो आखिर तमाम आर्मी गई कहाँ थी? राहुल गांधी ने उनके हालात, यानी जो जख्मी हैं उनके हालात पूछे और उनको हिम्मत भी दिलाई। लेकिन अभी तक नरेंद्र जी मोदी जो है न पहलगाम पहुंचे हैं, न कश्मीर पहुंचे हैं, न इन लोगों से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। वक्फ तरमीमी कानून, ये जो एक नापाक शरारती कानून बनाया गया है और औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा करने के नापाक इरादे से ये कानून लाया गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि सरकार ने कैविट दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का मौका इनको दिया था जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को, यानी मोदी सरकार को। अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 17 नुकात पर मुश्तमिल जवाब दाखिल किया और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू इदारों और वक्फ बोर्ड का मुवाजना करना दुरुस्त नहीं। जी हाँ, हुकूमत ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी इल्तिजाम पर बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर से रोक न लगाए। लेकिन अब लोग ये कह रहे भैया क्यों नहीं? जब जैन मंदिर में जैन के अलावा कोई ट्रस्टी नहीं रह सकता, जब पंजाबियों की ट्रस्ट में कोई पंजाबी के अलावा कोई दूसरा हिंदू नहीं रह सकता, जब राम मंदिर के ट्रस्ट में ब्राह्मण के अलावा कोई दलित, कोई बौद्ध हिंदू नहीं रह सकता, यानी हिंदुओं के ट्रस्ट और हिंदुओं के इदारे में किसी मुसलमान की एंट्री नहीं, तो फिर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदू की एंट्री कैसे? जी हाँ, तो लोग समझने लगे हैं कि कैसे नापाक तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 17 नुकात पर मुश्तमिल जवाब दाखिल किया है। अब आगे आगे देखेंगे क्या होता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दी हमले को लेकर। जी हाँ, भारत के बड़े दबंग और कद्दावर नेता शरद जी चंद्र पवार ने
خود اس معاملے پر کئی سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں دہشت گردی ختم کرنے کا جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کا دعویٰ تھا وہ جھوٹا کھوکھلا ثابت ہوا کہ کشمیر میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے. شرد جی پوار نے کہا ہے کہ پہلگام حملے نے جتنی خامیاں، جتنی غلطیاں، جو کچھ بھی تھی، ان تمام چیزوں کو پہلگام حملے نے بے نقاب کر دیا ہے. یعنی کشمیر میں دہشت گردی کتنے عروج پر ہے، اور کشمیر میں جیسے نریندر مودی نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ اب امن و امان کشمیر میں آ گیا ہے، کوئی بھی وہاں جا کر زمین لے سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے. ارے گھومنے کو جانا مشکل ہو گیا، دہشت گرد اتنے کھلے عام وہاں پر گھوم رہے ہیں، نام پوچھ پوچھ کر مار رہے ہیں، پینٹ کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں. تو نریندر مودی کے جتنے دعوے تھے وہ تو ہر دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، لیکن پہلگام حملے نے، شرد جیت چندر پوار نے کہا کہ پہلگام میں ہوئی دہشت گردی نے نریندر مودی اور بی جے پی کے جتنے دعوے تھے ان دعووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے. آئیے بڑی خبر پھر کشمیر کی ہی آ رہی ہے. جی ہاں، روپالی ٹھمبرے ہماری ایک ہندو بہن ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور بولتا ہوا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے. اور بہن کی، روپالی بہن کے اس ویڈیو نے ہمارے ملک کی آتنکی گودی میڈیا جو دہشت گردوں سے بھی بڑی دہشت پھیلاتی ہے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلاتی ہے، گودی میڈیا کی نیچ حرکتوں کو بھی روپالی بہن نے کھول کر رکھ دیا. روپالی بہن کا اور کئی ہندوؤں کا بیان آیا ہے جو وہاں کشمیر گھومنے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ عادل بھائی ہمیں اپنے گھر لے گئے، عادل بھائی نے ہمیں کھانا وغیرہ سب کھلایا اور بحفاظت ہمیں رکھا اور ایئرپورٹ اور اسٹیشن تک پہنچایا. کشمیر میں انسانیت کی مثال دی ہے کشمیر کے اور پہلگام کے مسلمانوں نے. تو اب یہ خبر بتا رہی ہے کہ گودی میڈیا کس طریقے سے آتنکوادیوں سے بھی بڑا آتنکواد ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہی ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ہمارے اپنے شہر جلگاؤں سے. جی ہاں، گزشتہ کل جلگاؤں میں الحمدللہ مسلمانوں کی جتنی برادریاں ہیں ان تمام برادریوں کے ذمہ داران کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہمارے جلگاؤں میں بنی ہے، جس کا ادھیکش میں خود ہوں اور کوآرڈینیٹر عبد الکریم سالار صاحب ہے، اور پھر پوری کی پوری ٹیم ہے 28-30 لوگوں کی. اس کمیٹی نے گزشتہ کل پوری برادریوں کے تمام ذمہ داران کو اقرا کالج کے موتی والا ہال میں بعد نماز مغرب جمع کیا. اور وقف ترمیمی قانون، یہ جو ایک کالا قانون لایا گیا ہے مودی سرکار کی جانب سے، یہ جو ایک ناپاک قانون ہے، اوقاف کی زمینوں پر ہڑپ کا قبضہ کرنے کی ان کی جو ناپاک اور شیطانی نیت ہے، اس کو لے کر عبد الکریم سالار صاحب، سید ایاز علی اور میں نے، کیونکہ میں اس میٹنگ کا بھی ادھیکش تھا، پہلے سید ایاز علی صاحب نے باقاعدہ پروگرام کا، میٹنگ کا مقصد بیان کیا اور اوقاف کی اہمیت کو بیان کیا. اس کے بعد الحاج عبد الکریم سالار صاحب نے ٹیکنیکلی کس طریقے سے یہ قانون جو لایا گیا ہے سنویدھان کے خلاف ہے، ملک کے آئین اور دستور کے خلاف ہے، اور کس طریقے سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے، اس کو عبد الکریم سالار صاحب نے آدھا گھنٹے میں تفصیلی بیان کیا. اور پھر اخیر میں میری صدارتی تقریر ہوئی جس میں میں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، پہلے وقف کسے کہتے ہیں، وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے بیان کیا. اور تمام برادریوں کے ذمہ داران کو ہم نے بتایا کہ پرامن طریقے سے شانتتا پورو انداز میں آگے ہمیں وقف ترمیمی قانون کے خلاف کیسے کیسے احتجاج اور آندولن کرنا ہے. اسی پروگرام میں ہم نے یہ بھی اعلان کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ 30 اپریل بعد نماز عشاء رات 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک تمام مسلمان بتی گل احتجاج، بتی گل آندولن کریں گے. یعنی 15 منٹ کے لیے تمام مسلمان اپنے گھروں کی اور اپنی دکانوں کی، اپنے محلوں کی لائٹس کو بند کر دیں گے. یہ بھی ایک آندولن کا طریقہ ہے اور حکومت کو بتائیں گے کہ تمہارا یہ کالا قانون ہمیں منظور نہیں. جیسے یہ اندھیرا چھا گیا ہے ایسے ہی تم ملک میں ظلم کا اندھیرا لا رہے ہو، تم دشمنی اور نفرتیں پھیلانے والا اندھیرا لا رہے ہو اور ملک کو تم تاریکی
اور اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہو, ملک میں تم دشمنیاں پھیلا رہے ہو اور اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کی تمہاری ناپاک نیت ہے. تو بہت شاندار یہ پروگرام رہا اور آخر میں پھر میری ہی دعا پر اس کا اختتام ہوا اور تمام برادریوں کے ذمہ داروں سے کہا گیا کہ ہر برادری ایک نہ ایک دن طے کر کے باقاعدہ اپنی طرف سے اس کالے قانون کے خلاف کلکٹر کو میمورنڈم دے اور کلکٹر کے تھرو باقاعدہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر جمہوریہ کو ایک میمورنڈم روانہ کرے اور اس میں یہ ڈیمانڈ کرے کہ یہ کالا قانون وقف کا جو تم نے لایا ہے اس کو کینسل کیا جائے. یہ سنویدھان کے خلاف ہے, دستور کے خلاف ہے اور یہ کالا قانون ملک میں نفرتیں پھیلانے والا ہے. آخری بڑی خبر بھی پہلگام حملے اور پہلگام میں ہوئے آتنکوادی ٹیرر اٹیک کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں, پورے ہندوستان میں الحمدللہ مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. ہم نے بھی گزشتہ کل اپنے پروگرام میں اس حملے کی مذمت کی, نندا کی اور اس وقت مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی اور جنید سہر نے بتایا کہ مالیگاؤں میں بھی باقاعدہ اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے مالیگاؤں شہر کو بند رکھا گیا. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا عمرین رحمانی سمیت مسلم عوام نے زبردست انداز میں احتجاج کیا. پاکستان کے حمایت یافتہ ٹی آر ایف اور لشکر طیبہ کے دہشت گردوں نے کشمیر کے پہلگام میں ہندو سیاحوں کو قتل کیا اور صرف ہندو ہی نہیں بلکہ بڑی تعداد میں مسلمان بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. تقریباً 28 سیاحوں کی موت ہوئی ہے اور کئی زخمی ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے. اس سلسلے میں مالیگاؤں کے ہندو اور مسلم شہریوں نے بند بنا کر پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں کی اس بزدلانہ کارروائی کے خلاف شدید احتجاج کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ شنی مندر چوک سے دہشت گردوں کے مجسموں کو لے کر مارچ نکالا گیا اور ہندو اور مسلم شہری سردار چوک میں جامع مسجد اور گنپتی مندر کے سامنے جمع ہوئے. اس وقت رام داس بورسے نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ وہ پاکستان جا کر دہشت گردوں کے کیمپوں کو تباہ کرے. مسلمانوں کے اعلیٰ ترین ادارے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی نمائندگی کرنے والے مولانا عمرین رحمانی نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کرے. رضوان بھائی بیٹری والا نے بھی اس وقت موقع پر کہا کہ اسلام کسی نہتے بے گناہ کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. اگر دہشت گردوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ یہ حملہ کبھی نہ کرتے. اس احتجاج میں نکھل پوار, ہریدوار نکم, عمران عزیز انجینئر, ایسے ہی مچھترا شرکے, اوم پرکاش کلکرنی وغیرہ نے اجتماع سے خطاب کیا. مالیگاؤں میں ہوا یہ احتجاج بڑا پر اثر رہا. ہندو مسلم کی ایکتا نظر آئی. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا بھائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو, مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون یا مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل, مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, بھی کانٹیکٹ.